السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں 6 احادیث مبارکہ بیان کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں نے تو عمرہ کر لیا لیکن میں نہ کر سکی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جا اور انہی تنعیم سے عمرہ کرا لا۔ چنانچہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھا لیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ ادا کیا۔ حدیث نمبر 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنعیم سے عمرہ کرایا اور پالان کی پچھلی لکڑی پر ان کو بٹھا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے لیے پالانے باندھو کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ حدیث نمبر 3۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو مبرور ہو۔ حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حدیث نمبر 5۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے۔ وہاں قناعت کے ساتھ شامیانہ لگا ہوا تھا۔ زید بن جبیر نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کس جگہ سے عمرہ کا احرام باندھنا چاہیے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والوں کے لیے، قرن مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ اور شام والوں کے لیے حجفہ مقرر کیا ہے۔ حدیث نمبر 6۔ یمن کے لوگ راستہ کا خرچ ساتھ لیے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے۔ کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے۔ اس کو ابن ابینا نے عمر سے وابستہ اکرمہ مرسلن نقل کیا ہے۔ میں نے احادیث مبارکہ بیان کی اور آپ نے سنی۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔